دو کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا وصول ہے میں پہلے سلام کرتا ہوں۔ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں اور پھر دوبارہ سلام کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ جس طرح سے میں آپ کو توفتاً تمغتاً عقیدت اور والہانہ عقیدت کے ساتھ سلام کر رہا ہوں، دعاؤں سے نواز رہا ہوں، ہدیہ پیش کر رہا ہوں، آپ کو امن و عاشقی کی اور سلامتی کے لیے دعائیں دے رہا ہوں، آپ بھی مجھے دعاؤں سے نوازیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا میں کسی قوم کا کمزور پڑ جانا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ قوم پژمردہ ہے، لیکن حضرات سامعین سن کے بھی خوشی ہو رہی تھی، دیکھ کے بھی آپ حضرات کو خوشی ہو رہی ہے۔ میں تو بہت طویل سفر کر کے باوجود اس کے کہ طبیعت بہت علیل تھی، ہمارے محترم جناب مولانا قیصر رانا صاحب کی بڑی محبت تھی، ان کی شفقتیں رہتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ طبیعت ناساز ہے، کوئی حرج و قباحت نہیں، آپ ضرور تشریف لائیں۔ تو بہرحال آپ کے صدقے یا کہہ لیجئے کہ آپ کی محبتیں میرے دل میں پنہاں، آپ کی وجہ سے میری شرکت ہوئی، میں آپ کے دیار محبت میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات سے اس امید کے ساتھ یہیں سے میں اپنی حاضری درج کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ رات بھر آپ توجہ انہماک انغماس کا ثبوت پیش کریں گے تاکہ بھرپور میں بھی آپ کی خدمت کر سکوں اس ناساز طبیعت اور علیل طبیعت کے باوجود بھی۔ حضرات سامعین، آج کا یہ جلسہ دستار بندی کی نسبت سے ہے، بہت بڑی نسبت ہے، نسبت لگ جانے کی وجہ سے شخصیت میں نکھار پیدا ہوتی ہے، نسبت سے ہر چیز کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ایک کپڑا ہے جس کپڑے کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقعت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب اس کو جزدان کے لیے خرید دیا جاتا ہے تو اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اس کی بڑی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں محفوظ ہو جاتی ہے، پیوست ہو جاتی ہے۔ تو آج کا بھی یہ جلسہ اجلاس عام جلسہ دستار بندی جس نسبت سے منسوب ہے، بڑی مکرم اور بڑی محترم کتاب یعنی قرآن مجید کی دستار بندی سے آج کا یہ جلسہ وابستہ ہے، منسوب ہے۔ تو آپ حضرات بڑے مبارکباد ہیں کہ آپ حضرات اس طرح کے دینی محفل میں تشریف لائے ہیں۔ میں ایک بار اراکین جلسہ کی طرف سے جہاں سے بھی آپ تشریف لائے ہیں، دور دراز سے تشریف لائے ہیں، آپ سب کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے اس جلسے میں تشریف لانے کے لیے۔ ایک گزارش شروع میں جو بارہا میں ہر جلسے میں کرتا ہوں، آپ سے بھی بڑے ادباً میں کرنا چاہتا ہوں، ابھی وقت لے رہا ہوں لیکن انشاءاللہ بیچ میں آپ کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ ایک عادت یہ ہوتی ہے ہمارے یہاں عام طور پہ سلام کرتے ہیں، سلام کرنے والے جواب دینے والوں کی عقیدت نہیں رہتی ہے۔ آپ کو سن کے خوشی ہوگی کیونکہ زیادہ تر یہاں علمی حلقہ ہے، علم سے لیس لوگ ہیں، علم سے لبریز لوگ ہیں، جن میں بے شمار لوگ ٹوپی اور داڑھی والے دکھ رہے ہیں۔ اگر وہ علم سے وابستہ نہیں ہیں تو کم از کم جو لوگ علم داں لوگ ہیں ان سے تو ان کا رشتہ، ان سے ان کا کنیکشن تو ہے ہی ہے۔ بہرحال جب کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب اس سے بہتر انداز میں آپ دیں گے انشاءاللہ، یہی سے بیداری کا ثبوت پیش کر دیں انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ، حضرت ابو بکر کے قول کے مطابق میں آپ کو ایک حدیث بتا دینا چاہتا، حدیث نہیں پڑھوں گا، مفہوم بتا دینا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک جب بھی آئے، جتنے بار آئے، ہزاروں بار آئے، کروڑوں بار آئے، آپ کی زبان خاموش نہ ہو، آپ کی لب کو حرکت میں آنا چاہیے۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد بزبان حال و قال بے ساختہ ہو جانا
بلانا چاہیے، کہیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی سے محفل کو پاک باز بنانے کے لیے، باوقار بنانے کے لیے آپ ایک بار سب سے پہلے درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار باواز بلند کہیے، یا یہ کہیے کہ دل کے اتھا گہرائی سے پڑھ لیں، عقیدت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات سامعین، آئیے، وقت بہت تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہے، اور آج کا یہ جلسہ اور اس جلسے کی جو فہرست بنائی گئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اشتہار کا میں اخبار زیادہ ہے، مقررین کی بہت طویل فہرست ہے، جس میں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ لب کشائی کرنا اپنے آپ میں حماقت ہے۔ بہرحال آئیے بہت تیزی کے ساتھ سفر کر کے سب سے پہلے حمد کے 4 اشعار جو ہم نے قلم بند کیے تھے وہ میں آپ کو سنائی دیتا ہوں، یہی سے میں انشاءاللہ سفر کروں گا۔ آپ کی قوت، بلکہ یہ کہیے آپ کے دل کی طبیعت اگر چاہے گی تو انشاءاللہ میں بھی پرواز کرنے میں کامیاب ہوں گا، اور آپ بھی میری پرواز کرانے میں آپ بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ شیر ملاحظہ فرمائیں کہ مجھ کو ایسا عشق عطا ہو یا اللہ، مجھ کو ایسا عشق عطا ہو یا اللہ، لب پہ ہر دم ذکر تیرا ہو یا اللہ، اور مرتے دم تک سب مجھ کو انسان کہیں، مرتے دم تک سب مجھ کو انسان کہیں، ایسا ہی کردار میرا ہو یا اللہ، ایسا ہی کردار میرا ہو یا اللہ۔ اور روز محشر بس مجھ پہ احسان یہ کر، روز محشر بس مجھ پہ احسان یہ کر، دستے نبی سے جام عطا ہو یا اللہ، دستے نبی سے جام عطا ہو یا اللہ، مجھ کو ایسا عشق عطا ہو یا اللہ۔ اور میں اپنا تعارف کرانے کے لیے ایک شعر ہمیشہ پڑھتا ہوں، قیصر رانا صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ سے مستعار، کہ نہ کوئی ساتھ تھا میرا، نہ کوئی ساتھ ہے میرے، نہ کوئی ساتھ تھا میرا، نہ کوئی ساتھ ہے میرے، میں تنہا تھا میں تنہا ہوں، مجھے تنہا ہی رہنے دو، اور میری ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی، میری ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی، میں مٹی تھا میں مٹی ہوں، مجھے مٹی ہی رہنے دو، میں مٹی تھا میں مٹی ہوں، مجھے مٹی ہی رہنے دو۔ اچھے شعر پہ کامیابی سے، دعاؤں سے، داد و تحسین سے نوازنا اچھے لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ سرزمین سی ہے بہت ادب نوازی سرزمین ہے، علم و ادب کا گہوارہ ہے۔ حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب نور اللہ مرقدہ کی حیات و خدمات کو بڑی محنت و کاوش انہوں نے اس علاقے ہی میں نہیں کی، بلکہ وہ آپ ہی کے نہیں ہیں، میرے بھی ہیں۔ ہمارے سیمانچل کو بھی آپ نے بہت زرخیز کیا ہے، ہمارے سیمانچل میں بھی آپ کی بڑی محنت و کاوش ہے، بالخصوص سرحدی علاقے میں جو آپ کی محنت و کاوش ہے، تاریخ کبھی بھی اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ مدرسہ جو آج تابندہ ہے، درخشندہ ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے چمک رہا ہے، حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب نور اللہ مرقدہ کی محنت و کاوش ہے، اور آپ ہی کے جد و جہد نے آج اس مدرسے میں اتنے سارے حفاظ کو لا کھڑا کیا اور سینے میں ان کے قرآن کو محفوظ کر لیا۔ تو حضرت سامعین